السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائبڈ۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بلیوں کے متعلق ایک پراسرار سچائی جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس مخلوق کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلی میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی ہے جسے آپ سننے پر چونک جائیں گے کہ جو مخلوق ہمارے ارد گرد 24 گھنٹے موجود ہوتی ہے، ان کا یہ راز آج تک ہم کیوں نہیں جان پائے۔ اس ویڈیو میں ہم بلیوں کے متعلق کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننے کے لیے تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ ایک اسٹڈی کے مطابق بلی میں خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جاندار میں نہیں ہوتی، خاص طور پر بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانداروں کو اللہ نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ سانپ کے برعکس بلی میں اللہ نے کچھ پراسرار خصوصیات رکھی ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے لاتعداد فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلی کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے متعلق کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معیزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معیزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر، ایک سفر پر اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس بلی کی دیکھ بھال پر مأمور کیا اور حکم دیا کہ جب تک یہ بلی بچے کو جنم نہ دے تب تک وہ وہیں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے واپس آئے تو راستے میں سب سے پہلے اس جگہ پہنچے اور اس بلی کو لیا اور اپنے ساتھ لے آئے۔ اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیزہ رکھا، جو باقی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ان کے مصلے پر بلی سو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کینچی لی اور مصلے سے وہ حصہ کاٹ دیا جہاں بلی سو رہی تھی تاکہ اس بلی کی نیند خراب نہ ہو۔ حدیث میں اس معیزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور ان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ آج انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی۔ یعنی اس نے بلی کو تڑپا کے مارا تھا، اس لیے وہ عورت جہنم میں
گئی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا، تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس کھانے میں سے کھا لیا، کچھ کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلی پلیت اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلی کا منہ تمام حیوانات میں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف تھی، درد تھا، اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، نماز بھی صحیح پڑھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی جسے کچھ وحشی جانور مارنے کی کوشش میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا، اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا۔ پھر ایک دن اس بلی کے بچے کی ماں اس کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ کہا کہ اس رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی آواز کی فریکوینسی 2 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آواز کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والوں لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ بلی کی آواز انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بلیوں کی ان پراسرار آواز کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ بلی کی تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر کوئی بلی خون خوار ہو اور گھر کا نقصان کرتی ہو تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی تکلیف دینے کی۔ امید ہے یہ حیرت انگیز معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔